قرآن کریم واضح طور پر ایک پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان کی زندگی جو فانی زندگی ہے اور انسان کی زندگی کو ایک مخصوص مدت تک رہنا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانا ہے اور پھر ایک حیات جاویدانی شروع ہونی ہے۔ اس زندگی کے اندر انسان کچھ ایسا کر کے چلا جائے کہ یہ زندگی اس کی ذخیرہ آخرت بن جائے، یہ زندگی ایسی ہو کہ اس کے زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی لوگ اسے یاد رکھیں، باقی رکھیں۔ اور قرآن کریم نے فارمولہ بتایا، وہ فارمولہ کیا ہے کہ وہ انسان کے جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، قرآن نے فوکس کر کے انسان کو اس جانب متوجہ کیا کہ ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، ہم تمہیں حیات جاویدانی دیں گے، لیکن تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تمہارا کردار اگر ایسا ہوا تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، وہ ہے حیات جاویدانی کا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم زندگی دیں گے اور پاکیزہ ترین زندگی تمہیں عطا کریں گے۔ کب ملے گی؟ اب قرآن کہہ رہا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، کہ جو عمل صالح کو انجام دیں، من ذکر او انثیٰ، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی دیں گے، حیات جاویدانی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے، لیکن جو عمل کیا اس کے بدلے میں اسے ایک ٹیگ بھی دیں گے، ایک عنوان بھی دیں گے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ، کہ جو عمل صالح انجام دے مومن مردوں میں سے عورتوں میں سے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہم اسے مومن کہیں گے، وہ مومن ہے۔ قرآن کی نظر میں مومن عمل صالح انجام دینے والا شخص، اور جو مومن ہوگا اسے ہم حیات جاویدانی دیں گے، ایسی زندگی کہ جس زندگی کا وجود دنیا کے اندر بھی نظر آئے گا، آخرت کے اندر بھی نظر آئے گا۔ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے بعد بھی اس کی زندگی باقی رہے گی، اور اس کی بہترین مثال اہل بیت اطہار کی مثال ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کی زندگی گزرنے کے بعد بھی آج جب ہم کرداروں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آج جب ہم اپنے سامنے کچھ کرداروں کو رکھ کر ایسسمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سے کردار ہیں کہ جن کو فالو کیا جانا چاہیے، تو وہ کردار اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے کردار نظر آتے ہیں۔ در حقیقت اہل بیت کا کمال، اہل بیت کی ذوات اقدس، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے اپنے اس وعدے کی جزا بھی نظر آتی ہے جو قرآن میں وہ کر رہا ہے۔ عمل صالح ہو تو خداوند متعال ایسی زندگی دے گا کہ وہ زندگی لوگوں کو یاد رہے گی، حیات طیبہ۔ اسی لیے ہم شجرہ طیبہ بھی کہتے ہیں، حیات طیبہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ حیات طیبہ بھی ہے، اور یہ شجرہ وہ ہے جو شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ خبیثہ کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا اتنی آرام سے کہ ان کی باقیات باقی بچی ہوں، لیکن شجرہ طیبہ کا کردار بھی ملتا ہے، شجرہ طیبہ کی باقیات بھی ملتی ہے۔